رب زدني علما رب زدني علما. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دہشت گردی اور اسلام. میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی اور روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن و پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. میرے بھائیو، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں و برابر ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی نہ عجمی، نہ کالا نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. میرے بھائیوں، اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکے رکھنے سے جہنم رسید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور جس قرآن کا یہ اعلان ہو کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. میرے بھائیوں، وہ دین جس کے پیشوانے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مزدہ سنایا ہو، اور تمام ظلم و مصائب کو پسے پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، وہ دین جس میں عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. میرے بھائیوں، لیکن ہم موجودہ دور کا مشاہدہ کریں تو پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے باطل طاقتیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہی ہے. لوگوں کے سامنے اسلام کو ایک وحشیانہ اور جامد مذہب کے طور پر پیش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے. اسلامو فوبیا کے نام پر نہ جانے کتنے انسانیت مخالف الزام دیے گئے اور دیے جا رہے ہیں. اپنی خود ساختہ تنظیموں کو اسلام سے جوڑ کر، جن کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان پر ڈاکیومنٹریز دکھائی جاتی ہے، ان کی حرکتوں کو عالم اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے، ان کی غیر اسلامی و غیر انسانی حرکتوں کو یہ کہہ کر دکھایا جاتا ہے کہ یہی ہے اسلام کا اصل چہرہ. میرے بھائیوں، اس پرآشوب ماحول میں قیام امن اور خاتمہ الزامات اور دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے، جس کی خوشگوار چھاؤں میں تھکی ہوئی اور سسکتی و بلکتی انسانیت کو حقیقی امن و سکون مل سکتا ہے. اگر اس کے باوجود کوئی ہمیں دہشت گرد گردان رہا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن چپ چاپ رہ گئے تو زبان خنجر تو چپ رہے گی لیکن آستین لہو پکارے گی. جو چپ رہے گی زبان خنجر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمن اسلام کو حق بات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.